نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم سورہ کا مطالعہ کر رہے تھے اور اس سلسلے میں ایک بڑی اہم آیت آ گئی تھی، اس پہ میں رک گیا تھا۔ آیت یہ کہتی ہے کہ اے اہل ایمان، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول کسی ایسی چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی دینے والی ہے تو ان کی پکار کا جواب دیا کرو، اور جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہو جایا کرتا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ قرآن کریم کی ایک بڑی بنیادی آیت ہے جو مجھے اور آپ کو ایک اصولی بات بتاتی ہے، وہ یہ کہ جو میرا اور آپ کا رب ہم سے کہتا ہے، ہم اگر اس پہ عمل کر لیتے ہیں تو دراصل اللہ کے نزدیک زندہ ہم اسی شکل میں ہوتے ہیں۔ ہمارے دل کی زندگی، ہماری روح کی زندگی، ہمارے اندروں کی زندگی صرف اسی شکل میں ہوتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے بے نیاز ہو کے زندگی گزارنا ہمیں اللہ کی نظر میں ایسا کر دیتا ہے جیسے کہ دیگر مخلوقات بھی ہیں، جانور ہیں چار پیروں پہ چل رہے ہیں، مچھلیاں ہیں پانی میں تیر رہی ہیں، پرندے ہیں فضا میں اڑ رہے ہیں، تو پروردگار جہاں اتنوں کو کھلا رہا ہے، نبھا رہا ہے، دو پیروں پہ چلنے والے کچھ اور جانور بھی صحیح، لیکن اگر خدا کی نظر میں ہم زندہ ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ جب اس کی کوئی بات سامنے آئے، اس کے رسول کی کوئی بات سامنے آئے، تو ہمیں اس کا آگے بڑھ کر خیر مقدم کرنا چاہیے۔ اتباع کے سوا، اطاعت کے سوا خدا کو ہم سے کوئی رویہ پسند نہیں ہے۔ تو یہ سلسلے کی بنیادی آیت ہے۔ اور پھر اگلی بات اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو فرد کا ان مطالبات کا تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ فرد سے کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا ہم سے تعلق نہیں، دوسرے کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں ہم کیا کریں؟ قرآن یہاں وہ اس معاملے میں بھی رہنمائی کر کے کہتا ہے کہ دیکھو، ڈرو اس فتنے سے جو خاص کر تم میں سے انہی لوگوں تک محدود نہیں رہے گا، انہی لوگوں کو نہیں آلے گا جنہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ یہ بالعموم ہمارے ہاں رویہ ہوتا ہے، خاص طور پر جو لوگ نیک اور صالح لوگ بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بس ہم نیک ہو گئے ہیں، ہم نے نیکی اختیار کر لی ہے، اس کے بعد معاشرے کے خیر و شر سے ہمارا کیا تعلق؟ تو میں نے پہلے بھی غالباً 2-3 دن پہلے توجہ دلائی تھی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اس کو جا کے ہم یہ گڈ نیوز نہیں سنا سکتے کہ پروردگار آپ کی اور آپ کے دشمنوں کی لڑائی میں غیر جانبدار تھا۔ وہاں تو سرخ رو وہی شخص ہوگا جو پروردگار کی سمت لڑ رہا ہوگا، اس کی طرف سے لڑ رہا ہوگا۔ تو قرآن اسی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ جب لوگ غیر جانبدار ہو جاتے ہیں خیر و شر کے معاملے میں، معاشرے میں برائی پھیل رہی ہے، مسلمہ اخلاق اقدار پامال کی جا رہی ہیں، اور ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، ظلم ہے، جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، ناانصافی ہے، اور ہم سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں، تو اس صورت میں پھر وہ فتنہ پھیلتا ہے جو صرف گناہ گاروں کو اپنی زد میں نہیں لیتا بلکہ صالحین بھی، بے قصور بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ یہ قانون ہے ہمارے یہاں۔ جو کچھ بھی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک بدامنی کی فضا ہے، فساد کی فضا ہے، ہم امن و سکون سے محروم ہیں، یہ اصل میں ہمارے انہی رویوں کا نتیجہ ہے کہ اپنی ذات کی اصلاح کر لی اور فل اسٹاپ، اس کے آگے کچھ نہیں۔ پروردگار ہمیں اس معاملے میں خاص طور پر تنبیہ کرتے ہیں، اور پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو، تم اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی نہ کرو، اور جو تمہارے ذمے امانتیں ہیں ان کے معاملے میں بھی امانت کے خلاف تم دیانتداری کا رویہ اختیار کرو، اور امانت میں سے خیانت مت کرو۔ اور یہ رویہ تم جب جان بوجھ کر اختیار کرو گے تو پھر اس کا نتیجہ وہی ہے جو اوپر بیان ہوا۔ امانتیں کیا ہیں؟ وہ سارے عہد و پیمان، ساری ذمہ داریاں جو عرف میں، عادت میں، رسم میں ہم پہ عائد ہوتی ہیں۔ امانت صرف یہی نہیں کہ کسی نے ہمیں پیسے دے دیے اور ہم نے رکھ لیے اور پھر ہم پابند ہیں کہ اس کے پیسوں کو ہم ادھر ادھر نہ کریں، بلکہ جو حقوق لوگوں کے ہم پہ عائد ہوتے ہیں، معاشرے کے ہم پہ عائد ہوتے ہیں، ان سب کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے،
اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ انسان اصل میں مال و اولاد کے لیے یہ رویہ اکثر اختیار کرتا ہے، میری بیوی، میرے بچے، میرا گھر، میرا کاروبار، میرا کیریئر، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے معاشرے میں وہ ہوتا رہے۔ یہ رویہ پھر معاشرے میں ایک زبردست قسم کا فساد پیدا کر دیتا ہے۔ ان پوری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے۔ یہ آپ کو یاد ہے اصل میں کفار قریش پہ ایک سزا نازل ہوئی ہے، اسی کے پس منظر میں اب بات آگے بڑھ رہی ہے۔ تو سلسلہ کلام ابھی تک مسلمانوں کی طرف تھا، اب ان کی طرف رخ پھر کے آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اب جرائم کا ذکر کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جب ان پہ ہماری کوئی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا کہ سن لیا ہم نے بھی، اور ہم بھی چاہیں تو ایسی بات کہہ دیں، کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، بس پچھلوں کی کہانیاں ہیں۔ تو اس بےہودہ بات کا کوئی جواب یہاں اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دیا کہ اگر یہ ایسے ہی جواب دینے والے ہوتے، ایسے ہی کہنے والے ہوتے، قرآن جیسی چیز بنا سکتے تو پہلے مرحلے پہ بنا کے قرآن کے چیلنج کا جواب دے دیتے، لیکن اپنے لوگوں پہ روب جھاڑنے کے لیے، یہ سرداران قریش کا رویہ تھا، لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، ارے بھائی اس میں کیا خاص بات ہے، ہم بھی بنا سکتے ہیں، کچھ نہیں ہے، بس داستانیں ہیں، قصے ہیں جو سنائے جا رہے ہیں۔ تو یہ قرآن نے اس کو یہاں پہ نقل کر دیا۔ پھر دوسری بات جو وہ اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے تھے کہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے، اور آؤ ہم تو حرم میں جا کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر اس میں جو کچھ محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی چیز حق ہے تو آسمان سے ہمارے پر پتھروں کی برسات برسا دے، یا ہمیں کوئی دردناک عذاب دے۔ اپنے اعتماد کا وہ اظہار تھا۔ تو اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے اس دوسری بات کا کہ تمہیں اگر عذاب نہیں دیا گیا تھا تو اس کا سبب یہ تھا کہ پیغمبر تمہارے بیچ میں موجود تھے۔ تو حضور سے مخاطب ہو کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ انہیں عذاب دینے کا نہیں تھا جب تک تم ان کے بیچ میں تھے، اور وہ عذاب نہیں دیا کرتا جب تک لوگ معافی مانگ رہے ہوں۔ تو تم ان کے بیچ سے نکل آئے ہو، معافی مانگ نہیں رہے، تو عذاب کی پہلی قسط انہوں نے وصول کر لی ہے، اور آئندہ باز بھی آئیں گے تو دوسری بھی قسط وصول کر لیں گے۔ اور پھر پروردگار پوچھتے ہیں کہ انہیں عذاب کیوں نہ دے اللہ، حالانکہ یہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں، اور یہ ہرگز اس کے حقدار نہیں ہے کہ مسجد حرام کے متولی بنے۔ اس کے متولی، اس کا انتظام چلانے والے تو صرف متقی لوگ ہیں، لیکن ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اب ان کے جرائم کا ذکر ہے کہ یہ وہاں کیا نمازیں پڑھ رہے تھے، تالیاں پیٹتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے، یہ ان کی نماز تھی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جس لوگوں کا یہ رویہ ہو تو ان کو عذاب کے سوا کیا دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا گیا کہ یہ لوگ اپنے مال خرچ کر رہے ہیں، کس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں۔ ٹھیک ہے، خرچ کرتے رہیں، یہ اس مال کو خرچ کریں گے، پھر ان کے اوپر یہ حسرت بن کر مسلط ہو جائے گی، ان کا یہ خرچ اس لیے کہ بیکار جائے گا، اور پھر یہ مغلوب کیے جائیں گے۔ یہ دیکھیں ونس اگین یہ پھر قرآن نے پیشگوئی کی ہے کہ بہت جلد یہ مکمل طور پر مغلوب ہو جائیں گے، اور جو کفر کرنے والے ہیں ان سب کو جہنم کی طرف جمع کیا جائے گا۔ اگلی صورت میں آپ دیکھ لیں گے کہ واقعی مغلوب کر دیا گیا تھا انہیں، اور یہ وہ حکم ہے جس کے ذریعے سے صحابہ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس ذریعے سے انہیں مغلوب کیا جائے گا، ان سے لڑو یہاں تک کہ یہ جو فتنہ انہوں نے برپا کر رکھا ہے یہ باقی نہ رہے۔ اور فتنے سے وہاں مراد مذہبی تعذیب ہے، ریلیجس پرسیکیوشن، ایمان لانے والوں کو ایمان کی بنیاد پہ یہ ظلم کر رہے تھے، ستا رہے تھے، اس صورتحال کو ختم کرنے کا حکم ہے۔ اور فرمایا کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کا ہو جائے، اور اگر یہ باز آ جاتے ہیں تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ کرتے ہیں اس سے باخبر ہے۔ اب یہ دوسری فصل ہے جنگ بدر کی، اور اس میں کچھ جہاد کے احکام ہیں اور کچھ وہی تنبیہ کا سلسلہ مزید بڑھ رہا ہے۔ پہلی بات جہاں سے سورت شروع ہوئی تھی کہ یسألونک عن الانفال، یہی مسئلہ تھا کہ جنگ فتح ہو گئی ہے، مال غنیمت آ گیا، تقسیم کیسے ہوگی۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ تقسیم اس طرح ہوگی کہ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے جو وہ قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں پر خرچ کریں گے، اور باقی 4تھائی حصہ تم لوگوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ پوری جنگ، یہ پورا اہتمام اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا تھا۔ جنگ آپ کو یاد ہوگی جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک قافلہ تھا جو شام سے مکہ جا رہا تھا، اس کی حفاظت کے لیے مکہ سے فوج آ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سب کو ایک ساتھ اس طرح جمع کر دیا کہ قافلہ تو نیچے سے نکل گیا
اور تم دونوں آمنے سامنے آ گئے، اگر تم کوئی میعاد طے کر کے بھی یہ کرتے تو ممکن نہیں تھا، کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہو جاتے، لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ جو وہ طے کر چکا ہے اس کا فیصلہ کر دے۔ جس نے ہلاک ہونا ہے وہ روشنی، ہدایت اور نشانی دیکھ کے ہلاک ہو، اور جس نے زندہ رہنا ہے وہ یہ روشن نشانی دیکھ کے زندہ رہے۔ اللہ سب سننے والا، علم والا ہے۔ اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے حضور کو کہ تمہارے خواب میں تو ان کو ہم تمہیں کم دکھا رہے تھے، اور اگر ہم زیادہ دکھاتے تو مسلمان پست ہمت ہو جاتے، اس معاملے میں ان میں کچھ اختلاف ہو جاتا کہ اتنی بڑی فوج سے لڑیں یا نہ لڑیں، لیکن اللہ نے بچا لیا، وہ دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ اور جب مٹ بھیڑ بھی ہوئی اس وقت بھی مسلمانوں کو کفار کم دکھائے جا رہے تھے، اور اسی طرح کفار کی نگاہوں میں مسلمان کم کر دیے گئے تھے، تاکہ دونوں میں سے کوئی گروہ بھی پیچھے ہٹنے کی کوشش نہ کرے، اور جو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے وہ ہو کے رہ جائے۔ اور جان لو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹتے ہیں، یعنی یہ پورا اللہ تعالیٰ کا منصوبہ تھا، وہ مکمل اس میں انوالو تھے، اور انہوں نے یہ فیصلہ اس طریقے سے کیا کہ پیچھے ہٹنے کی کسی فریق کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اور پھر جب ان کو ہلاک کیا گیا تو اس کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ کاش تم دیکھتے جب فرشتے ان کفار کی روحیں قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے، اور ان سے کہہ رہے تھے کہ چکھو آگ کے عذاب کا مزہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے ساتھ تو وہی کچھ ہوا جو فرعون اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا، اور جو ان سے پچھلے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا۔ انہوں نے اللہ کی آیت کا انکار کیا تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا ان کے گناہوں کے ساتھ، گناہوں کی بنا پر، اور اللہ بہت زیادہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ یہ وہی قانون ضابطہ ہے جس کا میں نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا کہ پوری مکی زندگی میں اسی چیز سے ڈرایا جا رہا تھا کہ دیکھو تم پہ عذاب آ جائے گا، یہ مذاق میں اڑاتے رہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب آ گیا وہ۔ اور پھر اب یہ یہود کی طرف اشارہ ہے کہ بدترین جانور اللہ کے نزدیک یہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور ایمان نہیں لاتے، جن سے تم نے عہد کیا اور ہر دفعہ وہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور یہ ہرگز ڈرنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے بھی فوجی قوت کو اور بندھے ہوئے گھوڑوں کو تیار کرو، تاکہ اللہ کے دشمنوں پہ، تمہارے دشمنوں پہ ایک روب بیٹھے، اور بہت سے ایسے لوگوں پہ بھی جن کو تم نہیں جانتے۔ یہ انہی تیاریوں کا حصہ ہے، کیونکہ یہ جنگ ابھی شروع ہوئی تھی اور اس کو اپنے اختتام تک پہنچنا تھا۔ اختتام کیا تھا کہ کل سرزمین عرب میں دین اللہ کا ہو جائے۔ اب ایک اور جہاد کا حکم، اے نبی مومنوں کو جہاد پہ ابھاریے، اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہیں تو وہ 200 پہ غالب آ جائیں گے، اور اگر 100 صبر کرنے والے ہیں تو وہ 1000 پر، اہل کفر میں سے 1000 پہ غالب آ جائیں گے، کیونکہ وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ اور پھر تھوڑے عرصے بعد دوسری آیت اتری، اس کو تخفیف کر دی گئی حکم میں، اور وہ اس کے ساتھ ہی اب جمع ہے۔ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اب اللہ نے تم پہ کچھ تخفیف کر دی ہے اور یہ جان لیا ہے کہ تم میں کمزوری ہے، تو اب تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پہ غالب آئیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو 2000 پہ۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ہے اصل میں جہاد کی وہ ذمہ داری جو آج مسلمانوں پر قیامت تک کے لیے اور آج تک واجب ہے، یعنی ریشیو 1:2 کا ہوگا تب لڑائی واجب ہے۔ اگر 1:2 کا ریشیو نہیں ہے، مسلمان کم ہیں، تو لڑائی واجب نہیں ہے۔ یہ آپ سمجھ گئے اصول؟ اب جب آپ کے پاس آ کے کوئی شخص آپ سے کہے کہ اس سے بھڑ جاؤ اور اس سے بھڑ جاؤ اور اس کو تباہ کر دو، تو اسے قرآن کی آیت سنا دیجیے کہ خدا کا ضابطہ یہ ہے۔ اور یہ بھی اس صورت میں تھا کہ جب دونوں طرف کوالٹی آف آرمز ایک جیسی ہو، ٹیکنالوجی ایک جیسی ہو، تلواریں ایک جیسی ہوں، جب تیر ایک جیسے ہوں، گھوڑے ایک جیسے ہو۔ جہاں پہ ایک طرف ٹیکنالوجی آخری درجے کی ہو، دوسری طرف بالکل زیرو، تو اس وقت تو پھر وہی راستہ کھلا ہوا ہے، صبر، دعوت، اور سچی بات تو یہ کہ اب اللہ تعالیٰ نے اسی میں ہمارے غلبے کا راستہ کھول دیا ہے۔ پھر کفار مکہ کا ایک پروپیگنڈا بڑا سخت وہ اس وقت کر رہے تھے جنگ بدر میں شکست کے بعد، کہ اتنے ہمارے لوگ مار دیے، دعویٰ نبوت کا کرتے ہیں، مال غنیمت بھی لوٹ لیا، اب فدیہ بھی مانگ رہے ہیں کیونکہ 70 پکڑے بھی گئے تھے۔ تو اب اس کا اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ یہ کسی نبی کا کام نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ قیدی لگے اور اس مقصد کے لیے وہ زمین میں خون ریزی کر دے۔ اے کفار، یہ تم لوگ ہو جو دنیا کے مال و متاع کے طلبگار ہو، اللہ
ہرگز نہیں یہ چاہتا، وہ تو آخرت چاہتا ہے، اور وہ زبردست ہے، وہ حکیم ہے۔ تمہارے بارے میں اگر ایک اللہ تعالیٰ کا نوشتہ، اس کا فیصلہ پہلے سے طے نہ ہو چکا ہوتا، یعنی جو 70 قیدی اور 70 لوگوں کو مارے جانا، اگر یہ طے نہیں کیا جاتا تو زبردست ایک عذاب تمہاری ان باتوں پہ تمہیں آ لیتا، یعنی پوری قوم ہی تباہ کر دی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی رعایت کا اور نرمی کا معاملہ کیا تمہارے ساتھ۔ میں اس پہ پہلے بھی تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ وہی عذاب آیا تھا جو آل فرعون پہ آیا تھا، لیڈرشپ ماری گئی تھی، عوام کو ختم نہیں کیا گیا تھا۔ اور پھر صحابہ کی طرف متوجہ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم ان کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہو، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال و پاکیزہ بنایا ہے، یہ مال غنیمت، اور اسی طریقے سے فدیہ بھی تم کھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ خاتمہ صورت میں بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان ہجرت و ایمان کی بنیاد پر اب منظم ہوں گے۔ فرمایا کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کی اپنے مالوں سے، اپنی جان سے اللہ کی راہ میں، اور جنہوں نے پناہ دی، نصرت کی، یعنی انصار، وہی ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ ولی کا مطلب یہاں حمایت اور نصرت کی ذمہ داری ایک دوسرے کی ان پہ ہے۔ اور جن لوگوں نے ایمان لائے اور ہجرت نہیں کی، ان کا تمہاری ولایت سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ نساء میں نے بتایا تھا کہ ہجرت فرض ہو چکی تھی اس وقت، اور فرمایا کہ جب تک وہ ہجرت نہیں کرتے تو تمہاری کسی حمایت کی وہ مستحق نہیں، لیکن یہ کہ اگر تم سے دین کے معاملے میں کوئی مدد مانگے تو پھر تم پر لازمی ہے کہ ان کی مدد کرو۔ اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی دشمنوں کے پنجے میں ہے تو اس کی مدد فرض ہے دین کے معاملے میں، لیکن اب دیکھ لیجیے اس میں بھی شرط لگی ہوئی ہے جس کی 3 اشروں سے ہم نے کامیاب خلاف ورزی کی ہے، اور اس کے نتائج ہم کو بتائیں۔ شرط کیا ہے؟ سوائے اس کے کہ جس قوم کے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے، اگر اس مسلمان کا تعلق اس قوم سے ہے تو اب تم مدد بھی نہیں کر سکتے۔ ایک ہی طریقہ یہ ہے کہ جنگ کا اعلان کھلم کھلا کر دو، صاف بتا دو کہ ہم نے امن کا معاہدہ ختم کر دیا ہے، اب کوئی پیس نہیں رہا۔ ایک طرف معاہدہ بھی ہے امن کا، اقوام متحدہ کے سب ممبر بھی ہیں، اور دوسری طرف پراکسی وار بھی لڑ رہے ہیں۔ جب یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اور اس کا نتیجہ تو پھر نکلے گا۔ یہ آیت ہے بالکل صراحت کے ساتھ بتا رہی ہے کہ دیکھیے اگر تم پہ مسلمانوں نے مدد مانگی ہے تو مدد کرنی لازمی ہے، الا سوائے اس کے کہ اس قوم کے بیچ میں اور تمہارے بیچ میں میثاق ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی خلاف ورزی کسی صورت میں پسند نہیں کرتے۔ اور اب وہ آخری صورت ہے جو قرآن کریم کی واحد صورت ہے بغیر بسم اللہ کے جو شروع ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرزمین عرب کے تمام لوگوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے، اس صورت میں عذاب کا فیصلہ ہوا ہے۔ عذاب کی صورت الرحمن الرحیم کے نام سے شروع نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے اس کو بغیر الرحمن الرحیم اور اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ اسٹریٹ یہ شروع ہو جاتی ہے، اور شروع کس چیز سے ہوتی ہے؟ شروع آپ دیکھیے اسی سے ہوتی ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا۔ جنگ کا اعلان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے کیا کہا ہے؟ سارے معاہدے ختم۔ اللہ تعالیٰ کو کتنا پاس ہے معاہدوں کا؟ شروع میں آغاز ہی یہیں سے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے مشرکوں میں سے ان لوگوں کے لیے جن سے تم نے معاہدے کر رکھے ہیں، اور 4 مہینے تک اب زمین میں گھوم پھر لو، اس کے بعد جہاں ملو گے پکڑ لیں گے تمہیں۔ جتنے بھی معاہدے تھے سب سے پہلے اسے ختم کیا ہے، نہ صرف ختم کیا ہے بلکہ حکم کیا تھا کہ یہ دیکھیے آخر میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کو سنا دینا ہے، اس کو اعلان عام کر دینا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام مشرکوں کو یہ بتا دینا ہے کہ اللہ اور ان کا رسول ان سے بری ہو چکا ہے۔ اس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ معاہدے پہلے ختم ہوں گے، اس کے بعد پھر کوئی فوجی کارروائی ہوگی، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس میں ایکسیپشن یہ ہے کہ جن مشرکوں کے ساتھ معاہدے ابھی کر رکھے ہیں، اور یہ معاہدے ایسے ہیں جن کی مدت ہے، تو قرآن کہتا ہے جن مشرکوں کے ساتھ معاہدے کر رکھے ہیں پھر انہوں نے معاہدوں کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی، نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو پھر معاہدوں کو ان کی مدت تک پوری کرو۔ یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ کفار مکہ سے بھی 10 سال کا معاہدہ تھا، اور بھی دیگر قبیلوں کے ساتھ معاہدے تھے، تو جو مدت والے معاہدے تھے ان کو ختم نہیں کیا گیا، اور جو انڈیفینٹ معاہدے تھے
جو ہوتا ہے نا کہ پڑوسی ملک ایک دوسرے کے ساتھ ہم مستقل حالت امن میں ہیں، تو اس کو ختم کر دیا، کوئی امن نہیں رہا، اب یا تو ایمان لاؤ گے یا مارے جاؤ گے. تو یہ اس کا اعلان ہے. اور پھر حکم دیا جا رہا ہے کہ جب یہ حرام مہینے 4 مہینے کی مہلت دی تھی گزر جائے تو جہاں مشرکوں کو پاؤ، جہاں کو انہیں پاؤ، ان سے لڑو، ان کو پکڑو، ان کی گھات میں بیٹھو، ان کو گھیرو، اور اگر وہ توبہ کر لیں، نماز، توبہ کرنے سے مراد اسلام قبول کر لیں، یعنی کفر سے توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو ان کا راستہ چھوڑ دو. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم. پھر یہ دوبارہ دہرایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں سے مسجد حرام کے پاس تم نے معاہدہ کیا ہے، ان کے معاہدے کی خلاف ورزی تم نہیں کر سکتے جب تک وہ قائم ہے اپنے معاہدے پہ، تم بھی قائم رہو. یہ اشارہ ہے کفار مکہ کی طرف. لیکن اس کے علاوہ باقی سب لوگوں کے لیے حکم تھا کہ جہاں ملیں گے، جہاں پائے جائیں گے، سب کو مارا جائے گا. اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس چیز کا اظہار ہے کہ اب دین حق ہونا واضح ہو گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ثابت ہو گئی ہے. اب اس سرزمین کے اوپر اسلام کے علاوہ کوئی دین باقی نہیں رہے گا. یہ وہی عذاب ہے جو اس سے پہلے کفار پہ آیا تھا، عاد پہ، سمود پہ، قوم نوح پہ، قوم شعیب پہ، اور مسلمانوں کے ہاتھوں بھی آ رہا ہے کفار کے اوپر. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کفار مکہ اپنا عہد توڑ دیں تو پھر، اور عہد توڑنے کے بعد تمہارے دین پہ تانازنی، ان کا جو رویہ ہے وہ کریں، تو پھر تم ان کفر کے اماموں سے بھی لڑو. اگلی آیت یہ بتا رہی ہے جو غالباً اس وقت نازل ہوئی کہ جب انہوں نے عہد توڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ابھارتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا تم ان لوگوں کے خلاف نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنے قول و قرار کو، اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیا ہے، اور جنہوں نے رسول کو نکالنے کی جرت کی تھی اپنے ہاں سے، اور جنہوں نے تمہاری طرف جنگ کا پہلی دفعہ آغاز کیا تھا. اشارہ ہے جب انہوں نے بدر کے میدان میں آئے تھے. یہ تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے لڑو، تمہارے ہاتھوں سے اللہ انہیں عذاب دے گا. یہ آیت ہے جو بتاتی ہے ہمیں کہ موڈ کیا تھا اس عذاب کا، طریقہ کیا تھا. مسلمانوں کی تلواریں ذریعہ بن گئی تھیں. پہلے آندھیاں آتی تھی، طوفان آتے تھے، سمندر میں ڈبو دیا جاتا تھا، زلزلہ آتا تھا، آسمان سے دھماکہ ہوتا تھا. اب یہ ذریعہ تھا کہ صحابہ اکرام جن کو ایک دار ہجرت میسر آ گیا تھا، ایک ریاست کی پشپناہی حاصل تھی، وہ اب باقاعدہ فوجی کارروائی کر کے ختم کریں گے ان کفار کو. اور پھر ان کی چارٹ شیٹ عائد کی جا رہی ہے کہ یہ مشرکین مسجد حرام کا انتظام نہیں سنبھال سکتے، جبکہ یہ اپنے کفر کے خود گواہ ہیں. مسجد حرام کا انتظام تو وہی لوگ سنبھال سکتے ہیں، اور ساری مسجدوں کا، جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. چنانچہ ان سب کے خلاف جنگ کی گئی. اور آپ کو معلوم ہے کہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دے دی. یعنی کفار میں سے کوئی بھی نہ تھا جس نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، صرف ایک قوم تھی جس نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی. اس کا ذکر آگے آ گیا کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ خود میدان میں آ کے اس کو شکست دی ہے. باقی پورے سرزمین عرب میں، حتیٰ کہ مکہ میں بھی ریسسٹنس نہیں ہوئی تھی. یعنی یہ اتنی شاندار فتح تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کو ایک چونکہ بڑی عظیم خدمت پھر لینی تھی کہ صحابہ کرام کے ذریعے سے باقی دنیا تک اور ہم تک اسلام پہنچانا تھا. اس لیے پوری سرزمین عرب میں اسلام کا غلبہ ہو گیا. تو پھر صحابہ کرام اٹھے، جس کا آگے ذکر ہو جائے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے باقی دنیا تک دین حق پہنچایا. یہ وہ موقع ہے کہ جس میں واحد ریسسٹنس سامنے آئی تھی. مکہ فتح کرنے کے بعد جب طائف کا رخ کیا مسلمانوں نے، تو اس میں مسلمانوں کو پہلے حملے کے اندر شکست ہو گئی تھی، اور بمشکل 100 آدمی میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچے تھے. تو اس کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے تمہاری بہت موقعوں پہ مدد کی ہے، اور اس موقع پہ بھی کی حنین کے دن، جب تمہاری کثرت تعداد نے، یعنی اس روز مسلمان 12,000 تھے، جو پہلی دفعہ اتنا بڑا لشکر جمع ہوا تھا. جب تمہاری کثرت تعداد نے تمہاری نظر میں بڑی مرغوب و محبوب ہو گئی تھی، تمہیں غرہ ہو گیا تھا کہ ہم بہت زیادہ ہیں اور آج ہم سے کوئی غالب نہیں آ سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری یہ کثرت تعداد تمہارے کچھ کام نہیں آئی، بلکہ زمین اپنی ساری کشادگی کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کے بھاگے. پھر اللہ نے اپنی سکینت بھیجی اپنے رسول پہ اور اہل ایمان پر،
اور پھر وہ لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے اور کافروں کو عذاب دیا، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ واضح کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ خود پروردگار عالم پوری طرح A to Z اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ ایک گروپ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کا، ایک گروپ جو کہ مشرکین بنی اسماعیل، دوسرے گروپ اہل کتاب یہود و نصارہ۔ اب ان کے لیے حکم ہے کہ اہل کتاب میں سے یعنی یہود و نصارہ میں سے وہ لوگ جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں نہ یوم آخرت پر، اور جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے اسے حرام نہیں قرار دیتے، نہ دین حق کو بطور دین اختیار کرتے ہیں، تم ان سے بھی لڑو، اور اس وقت تک لڑو جہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھوں سے اور مغلوب ہو کر رہیں، ذلیل ہو کر رہیں، اور مسلمانوں کے ماتحت اور زیر دست ہو کر رہیں۔ پھر ان کے بھی جرائم کی چارج شیٹ۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ حضرت عزیر کے بارے میں یہودیوں کا ایک نقطہ نظر تھا کہ وہ اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں۔ یہی معاملہ نصارہ کا تھا جو کہتے تھے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے جرائم گنوا رہے ہیں کہ، اور پھر یہ لوگ کہتے تھے خاص طور پر نصارہ، ان کا رویہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کے معبود بنا رکھا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے ہوا؟ یہ عدی بن حاتم نے بھی سوال کیا تھا حضور سے، حضور ہم تو یہ نہیں کرتے۔ تو حضور نے جواب دیا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو وہ لوگ حلال ٹھہرائیں تم حلال ٹھہراتے ہو، جو وہ حرام ٹھہرائیں تم حرام ٹھہراتے ہو۔ انہوں نے کہا جی حضور ہم ایسا تو کر دیں۔ آپ نے کہا اسی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے ہاتھ میں تحلیل و تحریم کا اختیار نہیں ہے، اللہ ہی یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ جس نے اپنے علماء اور درویشوں کو یہ مقام دیا اللہ کے نزدیک یہ شرک ہے۔ اور دیکھیے ایک ہی سانس میں جمع کیا ہے، مسیح ابن مریم کو بھی معبود ٹھہراتے ہیں اور اپنے علماء اور درویشوں کو بھی۔ اور پھر اللہ نے اپنے فیصلے کا اعلان کیا ہے کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت دے کے بھیجا تاکہ اس سے پورے دین پر غالب کر دے، چاہے ان مشرکوں کو کتنا بھی ناگوار ہو۔ یعنی سرزمین عرب پہ اب کوئی دوسرا دین نہیں رہے گا۔ پھر ان کا جرم یہ ہے کہ یہ لوگوں کے مال کھاتے ہیں، یعنی یہ علماء اور درویش اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے پاس سونے اور چاندی کے ڈھیر اس طرح جمع کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ یہ جو چاندی ہے، یہ جو سونا ہے، یہ جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، دہکایا جائے گا، اور پھر اس سے ان کی پیٹھیں، ان کی پیشانی اور ان کے پہلو داغے جائیں گے، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ حضور یہ آپ کا خزانہ ہے، اسے نوش فرمائیے۔ یہ وہ چیز ہے جسے آپ دنیا میں جمع کر رہے تھے۔ انسان ہر وہ پیسہ جو اپنی ضروریات چاہے حال کی ہیں، چاہے مستقبل کی ہیں، چاہے ذاتی ہیں، چاہے کاروباری ہیں، اس سے بڑھ کے اپنے پاس کچھ رکھے اور پھر کوئی مطالبہ آ جائے، یعنی رکھنا محض کوئی جرم نہیں ہے، آدمی پھینک تو نہیں سکتا پیسے، مطالبہ آ جائے، اس کا دل بھی مطمئن ہو کہ یہ مطالبہ ٹھیک ہے، کوئی ضرورت مند ہے، دین کی کوئی ضرورت ہے، اور پھر پیسے جمع کرے تو یہ کنز ہے اور یہ اس کا انجام ہے۔ یہاں پہ ہمارا وہ پہلا حصہ پورا ہوتا ہے۔ آج ہم کچھ طویل پڑھیں گے، انشاءاللہ اگلے سیشن میں اب باقی حصہ ہم پورا کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔